अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नजमुल साकिब एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग विद नजम। दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि इंटरनेट साइंस की बेहतरीन इजादात में से एक है और ये इंटरनेट ही है जिसने इंसान को आज इस काबिल बना दिया है कि वो एक बंद कमरे में बैठकर पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उसने शॉपिंग करनी है, उसका जो दिल कर रहा है वो ऑनलाइन ऑर्डर करे और चंद मिनटों में वो आपके घर के दरवाजे पे होगी वो चीज़। पर दोस्तों, जहां इंटरनेट ने आज इंसान को इतनी सहूलतें मैसर कर दी हैं, उसके बरअक्स इसने इंसान को इसके नेगेटिव इस्तेमाल से उतने ही बड़े नुकसान से और ख़तरों से दो चार कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि शहर में बाज़ार होते हैं और उन बाज़ारों में कुछ मखसूस इलाके होते हैं जो काले बाज़ार होते हैं, जो क्राइम की और जराइम की दुनिया होती है और जहां आम आदमी जाना अच्छा नहीं समझता। इसी तरह इंटरनेट की इतनी बड़ी दुनिया में भी कुछ काले बाज़ार हैं जिधर आम बंदे को एक्सेस नहीं, और ये इतनी बड़ी दुनिया है कि ये हम और आपके इंटरनेट इस्तेमाल करने से भी कई ज़्यादा आगे बड़ी दुनिया है। तो आज हम बात करेंगे इसी इंटरनेट की काली दुनिया पे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब से ये दुनिया बनी है, इंसान ने अपनी सहूलत के लिए तरह तरह की इजादात करी हैं और ये सिलसिला आज तक जारी है। पर इन इजादात का जहाँ तक इंसान को फ़ायदा है, उसके बरअक्स इसके गलत इस्तेमाल से इंसान को उतना ही बड़ा नुकसान है। जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया आज तालीम और तरक्की के शानदार दौर से गुजर रही है, और अगर हम बात करें आज की, तो इस तरक्की याफ्ता दौर की सबसे बेहतरीन ईजाद इंटरनेट है। और आज के इस दौर में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इंटरनेट का इस्तेमाल ना कर रहा हो। कारोबार हो, घर हो या फिर ज़िंदगी के और दूसरे मामलात, आज इंटरनेट के बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है और ऐसा लगता है कि गोया पूरी दुनिया हमारे हाथों में आ गई हो। और इसमें कोई शक नहीं, इसने हमारी ज़िंदगी को कदरे आसान बना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट ने ऐसी सियाकारियों को भी जन्म दिया कि जिसके बारे में सोच के इंसान कांप जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट की ज़ाहिरी और खुफिया दुनिया पर। दोस्तों, इंटरनेट की ये दुनिया 3 ग्रुप पर मुश्तमिल है, जिसका पहला ग्रुप सरफेस वेब यानी कि ज़ाहिरी, और दूसरा डीप वेब और तीसरा डार्क वेब में मुश्तमिल है। दोस्तों, इन ग्रुप्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंसानों के ग्रुप्स को समझने की ज़रूरत है कि इंटरनेट की दुनिया के हिसाब से इंसान किन ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले इंसान का वो ग्रुप आता है जिसमें मुझ जैसे और आप जैसे लोग शामिल हैं, यानी कि हर आम बंदा जो इस दुनिया में आम तौर पर इंटरनेट इस्तेमाल करता है, और इनकी तादाद अरबों में है। और जो सरफेस वेब में आते हैं, और इसके बाद वो ग्रुप आता है जो हम जैसे आम इंसानों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक्स या मोबाइल नेटवर्क कंपनीज या और बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज। मतलब ये वो ग्रुप है जो हम जैसे आम बंदों को चलाते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो ग्रुप आता है वो इंतहाई खतरनाक है, जिसमें अंडरवर्ल्ड और माफिया के लोग शामिल हैं और जो इस पूरी दुनिया को काले धंधे से चलाते हैं। दोस्तों, इंटरनेट की मिसाल हम समंदर में मौजूद एक पहाड़ से ले सकते हैं कि जिसका पानी से ऊपर का हिस्सा आम इंसान तो देख सकता है, पर पानी से निचला हिस्सा आम इंसान की नज़रों से दूर रहता है। और पहाड़ का जो हिस्सा पानी से बाहर हमें नज़र आता है, हम उसे सरफेस वेब समझ सकते हैं, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे मैं, आप और दुनिया का हर आम बंदा इस्तेमाल करता है और सब इसको आसानी से देख सकते हैं, और जिसे हम कोई भी वेबसाइट इस्तेमाल करने से पहले www. लिख कर इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितना भी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब वगैरह वगैरह, ये सब सरफेस वेब में आता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये इंटरनेट का हिस्सा इतना बड़ा है कि हम इसको पूरी ज़िंदगी भी इस्तेमाल करें, हम इसे ख़त्म ना कर पाएँ। पर दोस्तों, आपको ये जान के इंतहाई हैरत होगी कि इस पूरी दुनिया में इंटरनेट का जो जाल बिछा हुआ है, हम उसके सिर्फ 4% हिस्से से ही वाकिफ़ हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो हम इंटरनेट अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 4% है। बाकी इंटरनेट का पानी से नीचे वाला हिस्सा आम बंदे से खुफिया है। और अब हम आते हैं इंटरनेट के दूसरे हिस्से पे, जिसे डीप वेब कहा जाता है। और दोस्तों, ये वो हिस्सा है जहाँ आम बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ इंटरनेट उन लोगों को प्रोवाइड करा जाता है जो हम जैसे आम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब इस इंटरनेट के हिस्से को इस्तेमाल करने वाले वो इदारे होते हैं जिसके पास आम इंसान की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जिस तरह मोबाइल नेटवर्क कंपनीज हैं, बैंक्स हैं। इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि फेसबुक पे हम सबका डेटा मौजूद है,
لیکن فیس بک پہ ایک شخص دوسرے شخص کا ڈیٹا نہیں لے سکتا، لیکن فیس بک کمپنی کسی بھی شخص کا ڈیٹا چاہے وہ نکال سکتی ہے، کیونکہ فیس بک ایک سسٹم کا نام ہے۔ اسی طرح کی مثال گوگل کی ہے، اور اسی طرح کی مثال بینکس کی ہے، اور بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز کی ہے۔ مطلب یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جس کے ذریعے عام آدمی کو سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور یہ حصہ پورے انٹرنیٹ کا 90% ہے جو عام بندے کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو کمپنیز یا سسٹم ڈیپ ویب استعمال کرتے ہیں وہ ڈیپ ویبس کے ذریعے سرفیس ویب کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم انٹرنیٹ کے سب سے خطرناک حصے پر، جسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے، اور یہ ایک جرائم کی کالی دنیا ہے کہ جس میں کسی بھی عام انسان کو رسائی حاصل نہیں۔ دوستو یہ بنایا تو انسان کی سہولت کے لیے تھا کہ اس کے ذریعے دنیا کے ممالک اپنی اہم ترین سیکرٹ انفارمیشن شیئر کر سکیں، لیکن انسان نے اسے بھی گناہوں کی اس کالی دنیا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جو دنیا عام انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ دوستو اس انٹرنیٹ کے حصے کو استعمال کرنے کے لیے اسپیشل قسم کے براؤزرز کی ضرورت پڑتی ہے جس کی معلومات عام شخص کو نہیں ہے، جو عام بندہ استعمال نہیں کر سکتا، اور اگر یہ براؤزر استعمال کر بھی لیے جائیں تو بھی ان براؤزرز کے ذریعے بھی صرف 16% انفارمیشن حاصل کی جا سکتی ہے، باقی کی انفارمیشن پھر بھی خفیہ رہتی ہے۔ اسے سیاہ، خطرناک اور رازدار ویب کہا جا سکتا ہے۔ اس میں تقریباً 6000 سے بھی زیادہ مختلف سائٹس ہیں جنہیں ڈارک ویب سائٹ کہا جاتا ہے، اور یہ کسی بھی ملک کی گورنمنٹ سے خفیہ رہتی ہیں، اور اس سے متعلق کوئی بھی افراد اس ویب سائٹ کے سیکرٹس کو خفیہ رکھتا ہے، اور ایک بار جو اس ویب کا حصہ بن جائے وہ مکمل طور پر گمنام ہو جاتا ہے۔ دوستو اس ویب سے چلنے والی مارکیٹس کو ڈارک مارکیٹس کہا جاتا ہے، جن میں تمام غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام کیے جاتے ہیں، جیسے غیر قانونی ڈرگس، دوائیاں اور خطرناک قسم کے اسلحوں کی ڈیلنگ۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس مارکیٹ میں استعمال ہونے والی کرنسی کوئی عام کرنسی نہیں بلکہ کرپٹو یا بٹ کوائن کہلائی جاتی ہے۔ اور دوستو اس کالی دنیا کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جہاں پر جانوروں اور انسانوں پہ لائف تشدد کیا جاتا ہے، جنہیں ریڈ روم کہا جاتا ہے، اور بولیاں لگائی جاتی ہیں، یعنی کہ کوئی بھی انسان بٹ کوائن کی مد میں پیسے ادا کر کے فرمائش کر سکتا ہے کہ فلانے انسان کا یا جانور کا کوئی بھی اعضا کاٹ دو۔ ایسے انسان کو ہم ذہنی مریض ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس طرح کی خواہشات رکھتا ہو۔ پر دوستو یہ اس دنیا کی ایک تلخ حقیقت ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ یہاں تک کہ یہاں ایک ایسی ویب سائٹ بھی موجود ہے جہاں کسی کے بھی قتل کی سپاری دی جا سکتی ہے، اور اس قتل کی قیمت بھی شعبے کے لحاظ سے ہے، مطلب جو جتنا بڑا سیلیبریٹی، صحافی یا کوئی بھی اور مشہور شخصیت ہوگا اس کا ریٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور دوستو اس دنیا کا سب سے بڑا حصہ بچوں کی پورنوگرافی پہ مشتمل ہے، جس میں بچوں کو اغوا کرنے کے بعد جنسی زیادتی کا شکار بنایا جاتا ہے، اور پھر بچوں کی وحشت ناک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جس میں طرح طرح کا تشدد کیا جاتا ہے، اور پھر بچوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ یہاں جانوروں کی فحش نگاری سے لے کر انسانی گوشت اور خون کا کاروبار بھی کیا جاتا ہے، جس میں انسانی اعضاء کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کی کھال سے بنی ہوئی چیزیں بھی فروخت کی جاتی ہیں۔ ایک اور حیرت انگیز اور غلیظ حقیقت اس دنیا کی یہ ہے کہ مرے ہوئے انسان سے بات کرنے کے طریقوں کا بتانا۔ اس کی کچھ سائٹ میں ایسے طریقے بتائے جاتے ہیں جس میں مرے ہوئے لوگوں کی روحوں سے بات کرنے کے طریقے دیے جاتے ہیں، مطلب کالا جادو۔ خاص طور پہ ایسے بچوں کی روحیں جن کی مس کیریج یا ابورشن کے ذریعے موت ہوئی ہو، ان کی روح کو حاصل کر کے ان کو اپنے غلیظ مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ اس میں میچ فکسنگ بھی کی جاتی ہے۔ یہ ویب ہیکرز کی بڑی سائٹ بھی کہلاتی ہے، جس میں تقریباً 3000 سے زیادہ ویب روزانہ ہیک کی جاتی ہیں، اور بینک اکاؤنٹ بھی اسی کے ذریعے ہیک کرے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انسانی اسمگلنگ کا سب سے بڑا کاروبار بھی اس ڈارک ویب میں ہوتا ہے۔ دوستو جیسا کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ عرب میں اونٹوں کے اوپر بچوں کو بٹھا کر ایک ریس ہوا کرتی تھی، اور اس کو اللیگل کر کے دنیا سے ختم کر دیا گیا، پر دوستو وہ آج بھی ختم نہیں ہوئی، وہ انہی ویب سائٹس پہ دکھائی جاتی ہے، اور اس کے لیے بچے بھی اغوا کیے جاتے ہیں۔ اور اس چیز کو اس ڈارک ویب نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ جو شخص پہلے عرب ممالک میں وہ ریس دیکھنے جاتا تھا، اب وہ گھر بیٹھے اس کالی دنیا کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتا ہے۔ دوستو اس ویب کی ساری ڈیلنگ کرپٹو کرنسی یعنی کہ بٹ کوائن پہ ہوتی ہے، اور بٹ کوائن مالیاتی لین دین کے لیے بنائی گئی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کسی بھی بینک کی محتاج نہیں، اور جسے ہم کسی بھی کرنسی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ پر پاکستان میں اس پہ پابندی ہے، گویا پاکستان میں اس کرنسی میں ادائیگی ممکن نہیں،
لیکن کچھ مشکوک لوگ اس کرنسی کو بھی پاکستان میں رائج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان میں بھی ان ویب سائٹ کا استعمال عام ہو جائے۔ دوستو بظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان ویب سائٹ کا پاکستان میں آپریٹ ہونا ممکن نہیں، لیکن پاکستان میں بڑھتی ہوئی بچوں کی اغوا کاری اور جس کے بعد بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا کر والیانہ طور پہ قتل کر دینا ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور ضرور کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسی قوت ضرور ہے جن کا تعلق ان ویب سائٹ سے ہے، جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی بچے بلا شبہ اس ویب سائٹ کے لیے استعمال کیے جا چکے ہیں۔ دوستو یہاں میں پاکستان کے ایک افسوسناک واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جاوید اقبال نامی ایک شخص نے 100 بچوں کو قتل کرنے کا جرم کیا، اور یہ شخص بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کر کے انہیں قتل کر دیتا تھا اور ان کی لاشوں کو تیزاب میں جلا دیتا تھا، اور اس کا طریقہ واردات یہی تھا کہ اس نے ایک ویڈیو گیم سینٹر بنا کے بچوں کو اپنی طرف بلایا کرتا تھا۔ تو اس درندے کو ججز نے 100 دفعہ پھانسی کا حکم دیا، اور اس کے بعد پاکستان میں یہ واقعات عام ہو گئے، جس کے بعد زینب قتل کیس، اور پھر قصور کا واقعہ، اور پھر 2015 کا ایک بڑا اسکینڈل کہ جس میں 2006 سے لے کر 2015 تک 300 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور ان کی ویڈیوز بنائی گئیں۔ دوستو بچوں کی اس طرح سے ویڈیو بنا کر ان ڈارک ویب پہ چلانا دنیا کا بہت بڑا کاروبار ہے، جس میں دنیا کے کچھ امیر لوگ اپنے گھروں پہ بیٹھ کر ڈارک ویب کی کسی مخصوص ویب پہ جا کر اس ڈارک ویب کے ممبر بنتے ہیں، اور پھر چونکہ وہاں ہر چیز کو لائیو دکھایا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ڈیمانڈ پر بچے کے ساتھ یا پھر کسی عورت کے ساتھ جنسی تشدد کرواتے ہیں اور بولی لگاتے ہیں کہ اس بچے یا عورت کے ساتھ اتنے پیسے میں یہ کرو، اور اس طرح انتہائی غیر اخلاقی سلوک کر کے اپنی جنسی تسکین پوری کی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ اس انسان کے مرنے تک کی بولیاں لگاتے ہیں۔ پر افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی گورنمنٹ اس قسم کی ویب سائٹس کو بند کرنے میں بے بسی کا شکار ہے، اور اس کا جال اس حد تک پھیلا ہوا ہے کہ اس کو کاٹنا کسی کے بس کا کام نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسے بہت سے راز ہیں جو اب بھی زیر پردہ ہیں، کیونکہ اس دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے یہ ایک عام بندے کی سوچ سمجھ سے بھی بالاتر ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کو مزید کن تباہ کاریوں سے ہمکنار کرے گی یہ بھی وقت کے پنوں میں چھپا ایک راز ہے جو گزرتے وقت کے ساتھ ہی عیاں ہوگا۔ کیونکہ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ جو ایک عام شخص استعمال کرتا ہے وہ صرف 4% ہے، اس کے بعد 90% وہ حصہ ہے جو سروس پرووائڈر کمپنیز استعمال کرتی ہیں، اور پھر 6% وہ حصہ ہے جو ڈارک ویب کے لیے ہے، یعنی کہ یہ ایک عام بندے کے انٹرنیٹ کے استعمال سے بھی زیادہ ہے، جو یقیناً ایک تشویش کی بات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس قسم کی تمام چیزوں سے محفوظ رکھے اور انسانیت کا احترام کرنے والا بنائے، اور ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی سائٹ سے دور رہیں جو انسانیت اور اخلاقیات کے زمرے سے باہر ہو، کیونکہ اس میں نہ صرف دنیاوی نقصان ہے بلکہ انسان اپنی آخرت بھی خراب کر بیٹھتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریے گا کہ آپ کا اس ڈارک ویب کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔